اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اب چوک میں موجود میوہ والی سرائے کے اچار اور مربے کا ذکر بھی کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ لکھنؤ میں کیا کیا چیزیں لاجواب ملا کرتی تھی، وہ بھی چوک میں۔ حالانکہ اب ان سب چیزوں کا کوئی ذکر نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی دکان نہیں، صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی ان واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ اب مربے کچھ کس قسم کے تھے؟ مربع امبا سبز مسلم یعنی آم کا مربع، مربع امبا سبز، مربع امبا سادہ، مربع امبا زعفرانی، مربع انگور مصنوعی، مربع گزر یعنی گاجر، مربع سیب، مربع بہی، مربع انناس، مربع آملہ، مربع نارنگی سرخ، مربع شلجم، مربع اترج، مربع کروندا، مربع املی سرخ، مربع ناشپاتی، مربع شالب مصری، مربع شقافل، مربع مسلی، مربع حلیلہ، مربع پیٹھا، اچار امبا تش، اچار ارنڈ خربوزہ، اچار مولی، اچار ادرک، اچار گلوری، اچار کشمش، اچار لیمبو، اچار کروندا، اچار گوبھی، اچار آڑو، اچار شلجم، اچار انجیر، اچار ملسری، اچار امبا زعفرانی، اچار ککڑی، اچار چھوارا، اچار پیاز، چٹنی نورتن، چٹنی برق دم، چٹنی سادہ، چٹنی زعفرانی۔ 1937 تک یہ خوش ذائقہ سامان فروخت ہوا کرتا تھا۔ کچھ دکانیں لاجواب کاریگروں کی تھیں، یہاں ہاتھی کے دانت کا سامان بھی ملتا تھا۔ چوک میں ہاتھی دانت کے سامان کی بھی دکان تھی، کاغذ کاٹنے کی چھری، قطزن، قلمدان وغیرہ پیش کرنے کی کشتیاں، ہڈی کے کھلونے نہایت نفاست سے بنتے تھے۔ ہرن پارک میں ابھی بھی ایک آدھ دکان ایسی مل جائے گی جہاں ہڈی پر کام کرنے والے بہترین کاریگر ہیں، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیشنل لیول کے کاریگر ہیں اور انعام یافتہ ہیں۔ چکنی ڈلی کا بھی ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ لکھنؤ میں پان اور ڈلی کا رواج بہت زبردست۔ چھالیا ڈلی کو دودھ میں جوش دے کر مناسب ترکیب سے چکنی ڈلی بنائی جاتی تھی، اور چونی کے برابر چکنی ڈلیاں پان کھانے والے شوقین مزاج لوگ بغیر پان کے بھی کھاتے تھے۔ دکاندار بڑے بڑے آہنی سروتا لیے ہوئے کھٹا کھٹ کام کرتے خوبصورت ڈلیاں تیار ہوتی تھی، اور جو چورا نکلتا وہ علیحدہ بوڑھے لوگ استعمال کرتے یا بٹوے میں رکھنے والے دیہاتی کھاتے۔ یہ وہی دہلی اور لکھنؤ کا تحفہ ہے جو اس کو غالب نے کئی جگہ کئی تشبیہوں سے یاد کیا ہے، جیسے ہے جو صاحب کے کفے دست پہ چکنی ڈلی، ہے جو صاحب کے کفے دست پہ چکنی ڈلی، زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے۔ چوک میں ہی موجود تھی مسجد حیدر بخش۔ میوہ والی سرائے کے سامنے اونچی کرسی کی یہ خوشنما مسجد کشادہ اور ہوادار تھی۔ 50 برس پہلے لوگ اس کو مکہ مسجد کہتے تھے۔ بانی مسجد عہد نواب سعادت علی خان مرحوم میں الماس علی خان کا کارندہ تھا۔ اس کو ملکی سیاست کی لپیٹ میں کئی دفعہ مصیبتوں کا سامنا ہوا۔ تاریخ اودھ میں کشمکش حیات کی یاد تازہ ہے۔ چوک سے مسجد پر پہنچنے میں 12 زینے کے بعد صحن مسجد ہے۔
اور اوپر تلے کئی پتھر لگے ہیں۔ ان تحریروں کو پڑھنے سے مسجد بنوانے والے اور مسجد کا تعارف ہوتا ہے۔ خانہ خدا میں دورے دالان ہیں جن پر لٹھے دیے ہوئے ہیں اور دھنیوں کی چھتیں ہیں۔ نمازیوں کے لیے مسجد میں پہنچنے کے 5 در ہیں۔ چھٹا در شمالی رخ پر سہنچی میں جانے کا راستہ ہے۔ گنبد بجائے پہلے یا دوسرے درجے کے پہلو کی سہنچی پر ہے۔ پہلے درجے میں زیر گنبد سہنچی کے رخ پر جو سنگ مرمر ہے اس پر باب جبریل، اور اس کے سامنے جو سہنچی ہے اس پر باب رحمہ لکھا ہے۔ امام جماعت کا سجادہ ہوا کرتا ہے۔ پتھر وہ 2 سطریں بخط عرب یعنی عربی زبان میں موجود ہیں۔ پہلی سطر میں بسم اللہ اور اس کے نیچے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لکھا ہوا ہے۔ اس مسجد میں سب ملا کر 5 میناریں ہیں، 3 داہنی طرف اور 2 بائیں طرف۔ 5واں مینارہ کمزور ہو جانے سے ایک ستون سے کمر بستہ کے طور پر روک دیا گیا۔ دونوں طرف پہلیوں سے چھت کا راستہ ہے اور مؤذن اور امام کے قیام کی جگہ ہے، اور ٹھنڈے پانی کا کنواں موسم گرما میں پیاسوں کو بڑی راحت پہنچاتا ہے۔ اب ہمارے پیارے قدیم لکھنؤ کی کچھ اور دلچسپ باتیں، کچھ اور شاندار باتوں کا ذکر بھی ہو جائے۔ زیر پائی کا ذکر پہلے کے ویڈیو میں کیا جا چکا ہے، اور اس وقت آرام پائی ایک نئے قسم کا جوتا ایجاد ہوا تھا جس کا محشر بہت پرانے شاعر کے کلام میں ذکر ہے۔ دوگانا تیسری کے چاند پر پھپتی کہی میں نے، دوگانا تیسری کے چاند پر پھپتی کہی میں نے، کسی محبوب کی اتری ہوئی آرام پائی ہے، یعنی اس میں آرام پائی کا ذکر ہوا ہے۔ نواب اسرار حسین خان لکھتے ہیں کہ عہد شاہی میں ایک نئی خطا کا جوتا ایجاد ہوا جس کو یہاں کے وزاداروں نے بہت پسند کیا۔ اس جوتے کو خردنو کہا جانے لگا۔ یہ جوتے لال نرمی کے نہایت سبک اور صاف بنائے جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض موچیوں کے ہاتھ کا جوڑا 4-5 پیسوں میں آسانی سے مل جایا کرتا تھا۔ گرمیوں کے خشک موسم کے لیے کاشانی مخمل کے، برسات کے لیے کیم خط کے بننا شروع ہو گئے۔ کیم خط بنانے کے بہت سے کارخانے جاری ہو گئے۔ چند دن کے بعد عورتوں کی آرائش میں اور ترقی ہو گئی اور سلما ستارے کے کارچوبی کام کے جوتے بننے شروع ہوئے جس میں مقیش کے پھندے لگا کے عجیب چمک دمک اور آب و تاب پیدا کر دی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب جھوٹا سلما اور کلا بتو آیا تو جھوٹے کام کے چڑھوے جوتے بننے لگے جو بہت سستے داموں کے آتے تھے۔ گھیتلا جوتا اور اوگھیاں یہاں کی ایسی کہیں نہیں بن سکی۔ ان کی مانگ اس قدر بڑھی کہ آبادی کا ایک معتبہ حصہ اس کی تیاری میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ چوک میں ہر قسم کے کاریگروں کا مال فروخت ہوتا تھا۔ دلی چمار کا ایک یورپین کے لیے اس کے ایک پیر کا گمشدہ جوتا بنا کر دینا اور انعام پانا تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ عہد واجدی کا باکمال تھا۔ یوسف خان کا انتظام چوک۔ انقلاب سلطنت کے بعد جب برجس قدر بہادر کا وقت آیا تو یوسف خان کو چوک کی حفاظت سپرد ہوئی۔ انہوں نے گول دروازے کی 12 دری میں کچہری کھولی اور کلکٹر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مخبری سے رعایا کے گھروں کا روپیہ لینا شروع کیا۔ افسوس جدید حکومت کو دیانتدار نہ مل سکے۔ اب اسی دور کے اور دوسرے دلچسپ واقعات جن کو سن کر طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بشیر بیگ کنکوے والے۔ مسجد کے روبرو بشیر بیگ کنکوے والے کی دکان قابل ذکر۔ ڈور سادی، دلچوری، مانجھا، تیرا، تارکی، گولا، ٹکلا، چرخیاں، چرخا، پتنگ، تکل، یکتادا، 3.25، 2.25، 4.25، پون تائی، 1.5 کنا، دھیلچی، دمڑچی، بانچی کے علاوہ رنگینوں میں پٹی دار، 1 انکھا، چاند تارا، مانگ دار، الفیہ، کروندیا، نالدار، توقیہ، نالدار توقیہ،
دوپٹی توقیہ، دوپٹی متھے دار، تے پتی بہروپیا، دو باز کٹ مانگیا، ابابیلیا جمدر توقیہ، بہیڑیا شطرنجی، پنے دار بلال، گڑ پیدیا، متیشی ہر طرح کے تیار کنکوے ملتے تھے جب بڑے میدان بدنے کے لیے، اور پونتائی وغیرہ چھتم پاتا لڑانے میں اس کثرت سے بکری تھی کہ ان لوگوں نے دولت حاصل کر کے دوسرا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ یعنی لکھنؤ میں کنکوے اور کنکیا لڑانے کا بد کر مقابلہ کرنے کا بہت پرانا شوق ہے۔ کنکوے کا موجد کون ہے؟ میدان کہاں لڑتے تھے؟ پٹیا توڑنا کیسا سنگین جرم تھا؟ کنکوے باز اور نوشیرواں اتارنے والے کہاں تھے؟ ان عنوانات پر محلہ دار روشنی ڈالی گئی۔ جمگھٹ کے دن یہ تو نہ کہوں گا کہ کنکووں سے آسمان مشکل سے نظر آتا تھا، مگر فضائی چہل پہل کا سب سے بڑا دن گرمی اور برسات میں بازار سرد رہتا تھا، مگر بے فکرے اور اس وقت بھی شوق کرتے کنکوے سازی کا اچھا روزگار تھا۔ کنکیا کوڑی کے حساب سے بکتی تھی۔ ایک شاعر نے کنکوے بازی کی کچھ چیزیں اس شعر میں بتائی ہیں: لنگڑیاں دل کے ٹکڑوں کی زلف دوتا کی ڈور، لنگڑیاں دل کے ٹکڑوں کی زلف دوتا کی ڈور، الفت میں پیچ پڑ گیا اب مانگ دار سے۔ بیرون لکھنؤ کے لوگ کنکوے کو عموماً بیک زبان میں پتنگ کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ خلاف محاورہ ہے۔ کنکوا یہی ہے جو اڑایا جاتا ہے۔ پتنگ بہت بڑے کنکوے کا نام تھا جو کبھی اڑتا ہے۔ ملحوظ خاطر رہے کہ واو پر تشدید ہے، اور زیادہ تر صاحب زبان لڑکے کنکیا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ خوب یاد آیا، کنکوے کے آخری حصے میں بعض اوقات کاغذ کی لمبی چٹ 13-14 انچ کی تفریح لگاتے ہیں، اور لڑکے اس مصنوعی سانپ کی لہر فضا میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کنکوے باز کی اصطلاح میں کنکوے کو چھبا بھی کہتے ہیں۔ ایک پریشان خاطر شاعر کا دوسرا مصرع بھی مجھے یاد ہے، جو اپنی کوچا گردی کا پہلے مصرعے میں ذکر کر کے کہتا ہے: نہ جانے چھبا ہوں کہ چھبے کا پچھلا ہوں، پچھلا وہی کاغذ کا سانپ ہے جو بے قرار ہے۔ اب جیسا کہ پتا ہے کہ اس ویڈیو میں 1857 سے پہلے اور 1857 کے بعد کے لکھنؤ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب تاریخی واقعات ہیں، اور چوک کا خاص طریقے سے ذکر چل رہا ہے۔ اب چوک میں حیدر حسین کا پھاٹک کا ذکر بھی سن لیجئے۔ سید حسین خان عہد برہان الملک کے افسر فوج تھے۔ ان کے کٹرے میں حیدر حسین خان نے جو چوک میں آنے والوں کے لیے ایک پھاٹک بنوایا، جو بجائے محراب دار ہونے کے صرف ایک چھت ہے، اور سقف پر رہائشی کمرے، نیچے دکانیں۔ دھوپ و برسات میں پانی سے بچانے کے لیے راہ چلنے والوں کو چھتری کا کام دیتا ہے۔ چوک سے پرانا بزازہ جانے کا قدیم راستہ یہی ہے۔ 50-60 برس پہلے کے لوگ اس کو سید حسین خان کا پھاٹک کہتے تھے۔ معمولی پتھر پر 2 تاریخیں بھی لکھی ہیں جو پڑھی نہیں جاتی۔ اس پتھر پر مرمت کا سن ہے، نہ کہ بنیاد قائم ہونے کا۔ حیدر حسین خان کو محمد علی شاہ بادشاہ نے اہتمام الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب امیر الدولہ امداد حسین خان محتمم دیوان خانہ تھے، اور آپ ان کی پیشی میں تھے۔ اور قدیم دور کے چوک کا ذکر چل رہا ہے تو یہاں کی مشہور شخصیتوں کا بھی ذکر ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس مقامات میں جو عمارتیں تھیں ان کا بھی ذکر ضروری ہے۔ شیخ عبد الرحیم کلیم، اسی محلے میں ایک بڑے شاعر کلیم رہتے تھے جو جاوید اور رشید کے ہمعصر سید حسن لطافت کے شاگرد تھے۔ اردو فارسی ہر صنف میں اصناف سخن سے ان کا کلام پایا جاتا ہے۔ صاحب دیوان تھے، ایک بہت چھوٹے مکان میں تمام عمر رہے۔ میانہ قد،
سیاہ فام کری منظر تھے۔ صادق نے ان پر مجسم شب ہجر کی پھپتی کہی تھی۔ پھپتیاں کسنے کا بھی الگ ایک نظام تھا، ایک معاملہ تھا، ایک طریقہ تھا، ایک فیشن تھا، جس کے بارے میں کبھی اور ذکر کیا جائے گا۔ اب اسی میں مدرسہ فرقانیہ بھی تھا۔ اس محلے کا بہت اچھا مدرسہ تھا، جس میں علم تجوید اور قرآن شریف کی مسلمان بچوں کو تعلیم دی جاتی۔ مدرسہ مولوی شاہ عین القضا صاحب نے قائم کیا، اور 2 رجب 1343 ہجری میں مولوی صاحب کا وصال ہوا، جس کے بعد 13,000 روپے سالانہ کی جو اخراجات تھے وہ کارخانہ عطر اصغر علی محمد علی برداشت کرتا تھا۔ عمارت جدید ہے، آثار قدیمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کارخانہ عطر اصغر علی محمد علی، یہ کارخانہ 1254 ہجری میں عطر خوشبویات کی تیاری میں شورۂ آفاق ہے۔ ہینا پوسٹ آفس اسی کارخانے کے کاروبار کا ڈاکخانہ ہے۔ اس فرم کے نوکروں نے یہاں سے علیحدہ ہو کر دوسرے ناموں سے بڑے بڑے فرم تمباکو اور عطر کے کھولے اور مرکز سے پورا فائدہ اٹھایا۔ حال میں اس مشہور دکان نے عظیم الشان کوٹھی کی صورت اختیار کی۔ 1 اکتوبر 1887 عیسوی کو کارخانے کی طرف سے مزاح نویز مرزا محمد تقی عرف مچھو بیگ عاشق نے مزاحیہ ماہنامہ بہار ہند جاری کیا تھا۔